عزیز طلباء و طالبات، آج ہم لوگ بات کریں گے اردو زبان کے آغاز و ارتقاء پر۔ جی ہاں، اردو جس کی شیرینی و نغمگی کی ایک دنیا قائل ہے اور اس کو محبت کی زبان بھی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں کبھی داغ دہلوی نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے، گرچہ بعد میں اس شعر کو بدل بھی دیا گیا کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہماری اس پیاری زبان کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہ کن مراحل سے ہو کر گزری، مگر اس سے پہلے مختصراً یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ زبان کیا ہے۔ اس سلسلے میں احتشام حسین کا خیال ہے، زبان انسانوں نے پیدا کی اور گو اس میں ابتداً قصد اور ارادے کو بہت زیادہ دخل نہیں تھا، لیکن انسان کی سماجی ضروریات نے اسے اظہار خیال پر مجبور کیا اور اس کی ترقی یافتہ جسمانی اور دماغی ساخت نے اسے اظہار خیال کے وہ ذرائع دیے جن تک جانوروں کی رسائی نہ تھی۔ ماہرین زبان کے ایک محتاط اندازے کے مطابق پوری دنیا میں قریب 5 تا 7 ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں۔ زبانیں اپنی صوتی، صرفی، نحوی اور دیگر خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ زبانوں میں قوموں کے مقابلے تبدیلیوں کا عمل بہت ہی سست رفتار ہوتا ہے۔ اردو لسانیات سے متعلق تصانیف میں ایسی بحثوں پر مبنی بیشتر مثالیں موجود ہیں۔ محمود خان شیرانی، سید محی الدین قادری زور، سنیتی کمار چٹرجی اور مسعود حسین خان وغیرہ نے اپنی تصنیفات میں اس سلسلے کی طویل فہرستیں پیش کی ہیں۔ آریوں کی ہندوستان میں آمد اور ان کی نسل اور اصل سے متعلق واضح انداز میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ مکمل ویدی ادب آریوں نے اپنے نقل مکانی یعنی مائیگریشن کو کہیں محفوظ نہیں کیا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ نئے جغرافیائی حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ بس لسانیاتی بنیادوں پر ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران سے ہندوستان کی طرف یہ لوگ بہت سست رفتاری میں بڑھے اور شاید یہ عمل کئی نسلوں تک جاری رہا۔ یہ لوگ اپنے ابتدائی مسکن سے جدا ہو کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے اور اپنے ساتھ وہ قدیمی زبان بھی لے گئے جو ابتدا میں غیر منقسم حالت میں بول رہے تھے۔ نئی جگہ پہنچ کر ان کا واسطہ دوسری زبانوں سے بھی پڑا اور ان کی اپنی زبانیں جسے وہ اپنے ساتھ لے گئے تبدیل بھی ہوئیں۔ ان کی یہ تبدیل شدہ زبان ایک نئی زبان کی نشو و نما کہہ لیں یا پھر قدیم زبان کی ارتقائی شکل، پھر بھی ان کی نئی زبان بھی میں اس قدیم زبان کا اشتراک مدت تک برقرار رہا۔ اس لیے ان لسانی شواہد کی بنیاد پر دنیا میں بولی جانے والی زیادہ تر زبانوں کا رشتہ ان کے لفظوں اور فقروں کی ساخت کے اعتبار سے ہند یورپی خاندان کی ابتدائی زبان سے جوڑا جاتا ہے اور اسے مختلف زبانوں کا ماخذ قرار دیا جاتا ہے۔ ابتدائی ہند یورپی خاندان کی زبان بولنے والوں کو ماہرین لسانیات وائرس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہند یورپی خاندانوں کی زبانوں کی 11 شاخیں بتائی گئی ہیں۔ اس گروہ یا جتھے میں مختلف نسل کے لوگ شامل تھے، لیکن ان کی زبان ایک تھی اور یہی لوگ دنیا میں مختلف ہند یورپی خاندان کی زبانیں بولنے والوں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ وروس کے اصلی جانشین کون لوگ تھے، اس بات کو لے کر علماء میں خاصا اختلاف ہے، لیکن یہ بات عام طور پر تسلیم کی جاتی ہے کہ آریوں کا تعلق اسی مختلف نو نسل کے قوم وائرس سے رہا ہے۔
آریوں کی تمدن سے متعلق باقیات اور لسانی یا ادبی مواد دونوں اس بات کے شاہد ہیں کہ آریائی زبان کا ارتقاء صرف ہندوستان میں 3500 سال تک ہوا ہے۔ ماہرین نے بنگالی، گجراتی، ہندی اور پنجابی کے بعض لفظوں اور جملوں کی ساخت کو ابتدائی ہند یورپی زبان سے مشابہ قرار دیا ہے۔ ہند یورپی خاندان کی ابتدائی تاریخ اور اس کے مسکن سے متعلق علماء میں خاصا اختلاف رہا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر مختلف نظریات کا ذکر ملتا ہے، جس میں ان حضرات نے اپنے اپنے خیال کی موافقت میں دلیلیں پیش کی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہندو عقیدے کے روح سے آریہ ہندوستان کے قدیم باشندے تھے۔ شاید اسی لیے سنسکرت کے بعض عالموں کا خیال ہے کہ آریہ قبائل ہندوستان ہی کی پاک سرزمین سے اٹھے اور بعد میں ایران و یورپ میں پھیل گئے۔ دراصل یہ نظریہ سوامی دیانند نے رگ وید کے غیر مطالعے کے بعد پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق کہ رگ وید میں یہ اشارے موجود ہیں کہ آریہ ہندوستان میں پڑوسی ملک تبت سے آئے۔ میکس مولر کے مطابق آریوں کا ابتدائی وطن وسطی ایشیا کا علاقہ ہے، جہاں ہندوستانی، ایرانی، یونانی، رومی، جرمانی اور کلیٹوں کے آباء و اجداد ایک ساتھ رہتے اور ایک ہی زبان بولتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ سب اپنے اصل اور ذہنی افتاد میں کتنی ہی مختلف رہے ہوں، اس باعث نسلی نہ صحیح لیکن لسانی مورث اعلیٰ ضرور کہے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی الفاظ کی سطح پر ان مختلف زبانوں میں مماثلتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ رومیلا تھاپر لسانی ذرائع کی بنیاد پر ہی ہند یورپیوں کے ابتدائی مسکن کا تعین کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ قبائلیوں کا یہ جتھا بحر کیپسن اور جنوبی روس کے علاقے سے اٹھتا ہے اور اپنے مویشیوں کے لیے چراگاہیں تلاش کرتا ہوا آہستہ آہستہ مختلف قبیلوں میں منقسم ہو کر سبزہ زار اور زرخیز علاقوں کی جستجو میں مختلف خطوں میں پھیل جاتا ہے۔ اس کا ایک گروہ یونان ایشیائی کوچک ہوتا ہوا ایران اور پھر ہندوستان میں داخل ہوتا ہے، اور اس عہد تک یہ لوگ آریہ کے نام سے موسوم کیے جانے لگے۔ جدید محققین متفقہ طور پر وسطی ایشیا کو آریوں کا ابتدائی مسکن تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہی وہ ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں سے آریہ یورپ اور ایشیا کے وسیع خطے میں پھیلے تھے۔ محققین نے لسانی مواد کے ذریعے سے ان کی اصل اور ابتدائی وطن کی خصوصیت متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں ڈیبلیو بران نیسٹائن کا نام خاصا اہم ہے، جنہوں نے 1936 عیسوی میں ہند یورپیوں سے متعلق لسانی شہادتوں کی نشاندہی کر کے ان کی تاریخ واضح کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ ان کے مطابق ہند یورپیوں کی ابتدائی بولیوں میں دو واضح ادوار تھے۔ پہلے دور میں ہند یورپیوں کی ایک ایسی زبان تھی جسے وہ غیر منقسم حالت میں بولتے تھے، اور اس زبان میں کسی طرح کے اختلافات پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت تک ان کی زبان کے الفاظ اور مادوں کے متعین معنی تھے۔ دوسرے دور میں وہی لوگ مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو کر یورپ اور ایشیا کے مختلف علاقے میں پھیل گئے۔ نقل مکانی اور امتداد زمانہ کے ساتھ ان کی بولیوں میں تبدیلیاں بھی رونما ہوئیں۔ آریہ ایک مکمل زبان جس کا ارتقاء ایران میں ہوا اور مختلف گروہوں کی معمولی اختلافی بولیوں کے ساتھ تقریباً 1500 قبل مسیح ہندوستان میں وارد ہوئے۔ ان کی آمد کا یہ سلسلہ مختلف قبیلوں میں صدیوں تک جاری رہا۔ آریہ اپنے زبان کے معاملے میں بڑے حساس واقع ہوئے تھے۔ ان کے اندر اپنی زبان کو منظم کرنے کی فکر لاحق ہوئی۔ اپنی زبان کا وقار بحال کرنے کی غرض سے وہ لوگ مدھیہ دیش کی زبان کو بھی
قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے، ساتھ ہی مقامی تعصبات سے بالاتر ہو کر ہر علاقے کے مخصوص الفاظ شامل کر کے ایک خاص قسم کی ٹکسالی زبان استعمال کرنے لگے۔ اب سنسکرت پورے ملک کی زبان بن گئی تھی۔ سنسکرت کے قدیم ڈرامے اور ان کے کرداروں کی بات چیت اس بات کی پختہ دلیل ہیں کہ یہ زبان اعلیٰ طبقوں میں ایک مدت تک بولی جاتی رہی، بلکہ اس زبان میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ جدید ہند آریائی زبانوں کے نشو و نما کے بہت بعد تک قائم رہا۔ ویدک اور کلاسیکل سنسکرت کی متذکرہ صورتحال مسعود حسین خاں کے الفاظ میں بہتر طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں، سنسکرت رفتہ رفتہ ایک فرقے کی زبان بن کر رہ گئی۔ سنسکرت کے زوال کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ویدوں کی زبان تھوڑی بہت منظم ہونے کے باوجود اتنی ٹھس اور جامد نہیں تھی جتنی کہ ادبی سنسکرت۔ اپنی اہلیت کی وجہ سے اس نے دیو بانی کا رتبہ تو پایا، لیکن یہی امرپن اس کے لیے بار بن گیا۔ ادھر اس کی دوسری بہن جو رانی نہ بن کر عوام کی گود میں پلی، جس نے آریوں کے علاوہ غیر آریوں کو بھی سمیٹا، مروجہ زبان کی ماں بن بیٹھی۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، ابتدا میں عوام کی ایک مخلوط زبان تھی جس سے ویدک اور کلاسیکل سنسکرت ارتقا پذیر ہوئی ہیں۔ وہ مخلوط زبان ابتدائی سنسکرت تھی جو دو حیثیتوں سے ارتقا پذیر تھی۔ ادبی سنسکرت نے صرف چنے ہوئے اور بلیغ الفاظ سے اپنا خزانہ بھرا، اس پر مستزاد یہ کہ عوام کے ایک مخصوص طبقے کی نمائندہ بن گئی اور نتیجتاً عوام سے دور ہوتی چلی گئی۔ دوسری طرف ویدک سنسکرت نے اپنا فطری رجحان برقرار رکھا اور وہ ہر لحظہ پھیلتی گئی، عوام سے قریب رہی اور علاقائی بولیوں پر اس کے اثرات مرتسم ہوتے رہے۔ ادبی سنسکرت کے محدود ہو جانے کے بعد لامحالہ عوام نے علاقائی بولیوں کو اختیار کیا۔ یہ فطری بولیاں تھیں جو زبان کی تاریخ میں پراکرت کہلائیں۔ پراکرتوں یا موجودہ زبان سے متعلق مسعود حسین خاں کے الفاظ اس طرح ہیں، زبان کا جو دھارا آریوں کے وقت سے بہنا شروع ہوتا ہے، اس کی ایک شاخ جھیل کی شکل اختیار کر لیتی ہے، حسین لیکن محدود، جسے ہم سنسکرت کہتے ہیں۔ اس دھارے کی دوسری شاخ مختلف روپ بدلتی ہوئی اب تک بہہ رہی ہے، کبھی گدلی، کبھی تابناک، لیکن ہر لحظہ پھیلتی ہوئی۔ ہندوستان کی موجودہ زبانوں کا تعلق براہ راست دھارے کی اسی شاخ سے ہے۔ مختصر یہ کہ آریوں کی ابتدائی زبان سے ہی ویدک سنسکرت اور ادبی سنسکرت پیدا ہوئیں۔ مسعود حسین خاں کے مطابق پراکرتوں کا وجود ادبی سنسکرت سے نہیں بلکہ اس ابتدائی زبان سے ہوتا ہے جس سے ویدک اور ادبی سنسکرت بھی وابستہ ہیں۔ سنسکرت کے منظم اور محدود ہوتے ہی عوام کی بول چال کی فطری زبان سنسکرت کی ڈگر سے یکسر مختلف ہو گئی اور یہ بولیاں اپنا حلقہ اثر وسیع کرنے لگیں۔ ان بولیوں کا ارتقاء پراکرتوں کی شکل میں ہوتا ہے، انہیں عوام میں مقبولیت حاصل ہوتی ہے اور بہت جلد یہ عام بول چال کی زبان بن جاتی ہے۔ پراکرت دراصل کوئی علیحدہ زبان نہیں تھی بلکہ سنسکرت زبان میں ہی تبدیلی رونما ہونے سے وجود میں آئی تھی۔ جب سنسکرت زبان کے تلفظ، قواعد اور نحوی ڈھانچے میں کافی حد تک تبدیلیاں ہو گئیں تو یہ زبان بالکل بدل گئی اور سنسکرت کی یہی بدلی ہوئی شکل پراکرت کہلانے لگی۔ ادبی پراکرتیں جب اپنی ارتقاء کی بلندیوں پر پہنچ کر زوال آمادہ ہوئیں تو انہی کے بطن سے اپبھرنشیں پیدا ہوئیں۔ اپبھرنشوں کا ارتقاء 500 صدی عیسوی سے لے کر 1000 سنہ عیسوی تک ہوتا ہے۔ یہ وسطی ہند آریائی عہد کا آخری دور ہے۔ اپبھرنش کے لغوی معنی بھرشٹ یعنی کرپٹ کے ہیں، کسی ترقی یافتہ زبان کی
بگڑی ہوئی شکل کو اصطلاح میں اپبھرنش کہا جاتا ہے۔ دوسری پراکرتیں جب ادبی صورت اختیار کر گئیں تو ان کا ارتقاء مختلف نہج پر ہونے لگا اور عوام سے ان کا رشتہ ختم ہو گیا۔ عوام کی زبان دوسری ڈگر پر ارتقاء پانے لگی۔ اس نے پراکرت کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر اور ان کی شکلیں بگاڑ کر بولنا شروع کر دیا، اور یہی ٹوٹی پھوٹی اور بگڑی ہوئی زبان اپبھرنش کہلائی۔ دوسرے دور کے اختتام یعنی تقریباً 1000 عیسوی میں جب اپبھرنشیں بھی زوال آمادہ ہوئیں تو تیسرے دور یعنی جدید ہند آریائی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا زمانہ 1000 عیسوی سے تاحال تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں اس عہد میں سیاسی، سماجی اور تہذیبی سطح پر تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، اور ان تبدیلیوں کا اثر زبانوں اور بولیوں پر پڑنا لازمی تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد ہوتی ہے، جن میں ترک، افغان اور ایرانی شامل ہیں۔ ان کی حکومت کا بہت بڑا عملہ تھا۔ وہ اپنی زبان بولتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئے، اور ان کی تہذیب بھی یہاں سے مختلف تھی۔ چونکہ یہ قومیں ایک فاتح کی حیثیت سے ہندوستان میں وارد ہوئیں اور یہاں قیام کیا، اس لیے شاید یہاں کے مقامی باشندوں نے ان سے اختلاط بڑھانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی۔ ایک دوسرے کے باہم تعلقات سے ایک نئی اور مشترکہ تہذیب پروان چڑھنے لگی۔ ان نوواردوں کی اپنی زبان ترکی، فارسی اور عربی تھی۔ ان زبانوں کا شمالی ہند کی بولیوں پر اثرات کا مرتب ہونا لازمی تھا۔ اس طرح جدید ہند آریائی زبانوں میں ان غیر ملکی زبانوں کے الفاظ کی مداخلت نے ہندوستانی زبان کے ارتقاء کی رفتار تیز کر دی۔ اس کا یہ مطلب قطعی نہیں کہ ان اثرات سے ایک نئی زبان پیدا ہو گئی، بلکہ پہلے سے موجود زبان کے لیے ارتقاء کی مزید راہیں ہموار ہو گئیں۔ گریرسن نے اپنی کتاب لنگوسٹک سروے آف انڈیا، جو اس کا ایک بڑا کارنامہ مانا جاتا ہے، اس میں جدید ہند آریائی بولیوں کا تفصیلی خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق شمالی ہند کا وہ علاقہ جو کبھی خاص سنسکرت کا حلقہ اثر تھا اور مدھیہ دیش کے نام سے اس کا ذکر ملتا ہے، موجودہ مغربی اتر پردیش وہی ہے۔ اس لیے اس نے اس علاقے کی زبان کو مغربی ہندی کا نام دیا، اور مزید اس کے اندر 5 بولیوں یعنی ہندوستانی، بانگرو، برج، قنوجی اور بندیلی کے حدود عربہ کی نشاندہی کی ہے۔ ہندوستانی، جسے کھڑی بولی کہا جاتا ہے، روہیل کھنڈ کے علاقے کی بولی ہے، یعنی موجودہ سہارنپور، میرٹھ وغیرہ کے اضلاع کی بولی۔ گریرسن نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ زبان مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گئی۔ اس طرح زبانوں کی انہی کسی ایک ترقی یافتہ شکل نے اردو کی صورت اختیار کر لی، جس کی نشاندہی اس کی مماثلتوں کی بنا پر بعد میں کھڑی بولی کی شکل میں کی گئی۔ اس میں کئی زبانوں کے الفاظ مثلاً فارسی، عربی، ترکی اور علاقائی زبانیں شامل ہیں، لیکن اس کی اصل ساخت یا خمیر مغربی ہندی کی کھڑی بولی سے تیار ہوا ہے۔ بلکہ علماء اس رائے سے متفق ہیں کہ کھڑی بولی ہی کی ترقی یافتہ شکل اردو زبان ہے۔ مذکورہ تمام گفتگو کی روشنی میں مجموعی طور پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اردو ایک ہند آریائی زبان ہے، جس کا براہ راست تعلق زبانوں کے ہند یورپی خاندانوں سے ہے۔ ہندوستان میں اس زبان کی مکمل لسانی تاریخ ہند آریائی کی شکل میں لگ بھگ 3500 سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی ساخت کھڑی بولی پر مشتمل ہے۔ کھڑی بولی کا ارتقاء شورسینی اپبھرنش کے مغربی ہندی سے ہوا ہے، اور شورسینی اپبھرنش کا ماخذ شورسینی پراکرت ہے، جس کا تعلق پالی کے عہد کی پراکرت سے ہے، جو ویدی سنسکرت سے زیادہ قریب تھی۔ اردو زبان کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب محمد غوری نے 1193 عیسوی میں دہلی کو فتح کی، اور پھر یہاں ایک طویل عرصے تک مسلمان خاندان یہاں کے حکمراں رہے۔ اس سلسلے میں بیشتر لوگوں کی یہ رائے ہے
کہ اردو دہلی میں فارسی اور ہندی کے آپسی میل جول کا ایک فطری نتیجہ ہے جو عام طور پر محمد تغلق کے زمانے میں بولی جاتی تھی، مگر یہ رائے پوری طرح درست نہیں مانی جاتی، اس لیے کہ اردو کی ابتدا اس سے بھی بہت پہلے ہو چکی تھی، گرچہ اس وقت اس نے ایک مستقل زبان کی حیثیت نہیں حاصل کی جب تک مسلمانوں نے اس شہر کو اپنا پایہ تخت نہ بنا لیا۔ اردو اس زبان سے مشتق ہے جو عام طور پر نئے ہند آریائی دور میں اس ملک میں بولی جاتی تھی۔ اسی زمانے میں اس ملک کے شمال میں مسلمانوں کی آمد شروع ہوتی ہے، جن میں ترک، ایرانی اور افغانی سب شامل تھے اور جن کی اپنی اپنی زبانیں تھیں۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ 1193 عیسوی میں یہ لوگ دہلی فتح کر کے باضابطہ اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد یہاں کے ہندوؤں اور نئے آنے والے مسلمانوں کے درمیان میل جول ہوا، اور اسی باہمی اختلاط کی وجہ سے یہاں ایک نئی تہذیب پروان چڑھنے لگی، اور یوں رفتہ رفتہ دہلی اور اس کے ارد گرد ایک نئی زبان کا خمیر تیار ہونے لگا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ شروع سے ہی اردو نے کھڑی بولی کی لسانی خصوصیت کو اپنایا۔ یوں تو نواح دہلی کی دوسری بولیوں مثلاً ہریانوی وغیرہ کے اثرات بھی اس پر پڑے، مگر بنیادی طور پر یہ کھڑی بولی ہی کی پیداوار ہے۔ جارج گریسن کے مطابق یہ بولی مغربی ہندی کی بولیوں میں سے ہے جو کہ دہلی اور آس پاس کی 5 بولیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں ہریانوی، برج بھاشا، بندیلی، قنوجی اور کھڑی بولی شامل ہے۔ جو مسلمان پنجاب سے آئے تھے ان کی زبان قدیم پنجابی تھی۔ دہلی اور نواح دہلی کی بولیوں پر ان تمام زبانوں کا گہرا اثر پڑنے لگا اور بہت تیزی کے ساتھ ان بولیوں میں عربی، فارسی اور ترکی و پنجابی زبانوں کے الفاظ داخل ہونے لگے۔ ان بولیوں میں ایک کھڑی بولی بھی تھی جو دہلی کے شمال مشرق اور مغربی اتر پردیش کے علاقوں میں پروان چڑھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے نووارد مسلمانوں کی سرپرستی کی وجہ سے اس میں نکھار پیدا ہونے لگا، اور یہی کھڑی بولی ہماری آج کی اردو زبان کی بنیاد اور اصل اساس ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہی کھڑی بولی بن سنور کر اور ترقی کے منازل طے کر کے اردو کہلائی۔ ابتدا میں اس زبان کو ہندی اور ہندوی کہا گیا، پھر یہ ریختہ کہلائی، اور بعد میں جا کر یہ اپنے موجودہ نام اردو سے جانی جانے لگی۔ عزیز طلباء طالبات، اردو زبان کے آغاز کے سلسلے میں محققین اور ماہرین لسانیات کے درمیان خاصا اختلاف بھی ہے۔ اس سمت میں پروفیسر مسعود حسین خان کی معروف کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں پیش کردہ نظریہ اب تک کا سب سے قابل قبول نظریہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے بعد جناب شوکت سبزواری اور گیان چند جین و سہیل بخاری جیسے نامور محققین نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے۔ انگریزی زبان میں بھی ٹی گراہم بیلی، جارج ابراہم گریرسن اور سنیتی کمار چٹرجی وغیرہ نے اردو کی ابتدا اور ارتقاء کے بارے میں اپنے خیالات پیش کیے ہیں۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ اردو خالص ہند آریائی زبان ہے۔ اس کی کچھ لفظیات یا بعض لسانی عناصر کا تعلق عربی و فارسی سے ضرور ہے جسے مسلمان فاتح اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس سلسلے میں گیان چند جین لکھتے ہیں، بیرونی مسلمان اپنے ساتھ نہ اردو لائے تھے نہ کھڑی بولی۔ ہندوؤں نے کھڑی بولی کو نظر انداز کر رکھا تھا، مسلمانوں نے اسے پسند کر کے اس میں عربی فارسی الفاظ بڑھانے شروع کیے اور وہی کھڑی بولی کا اردو ادب کہلایا۔ اس بیان کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ ان کا یعنی نووارد مسلمانوں کا یہ عمل اردو کے آغاز و ارتقاء کا سبب بنا اور یہیں سے اردو کی داغ بیل پڑتی ہے۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں ان مختلف نظریات پر جو اردو زبان کے آغاز کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں بات کی شروعات میر امن دہلوی کے اس دباچے سے ہوتی ہے جو فورٹ ولیم کالج سے شائع ہونے والی اپنی کتاب باغ و بہار میں اردو کی ابتدا کے متعلق انہوں نے کی ہے۔ اس کے بعد
مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں اردو کے آغاز سے متعلق نظریہ پیش کیا۔ اس فہرست میں بہت سے ایسے نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پر تحقیقی اور استدلالی نظریات پیش کیے۔ مثال کے طور پر 1939 عیسوی میں سید سلیمان ندوی، حافظ محمود خان شیرانی اور محی الدین قادری زور وغیرہ کے نام اس سلسلے میں اہمیت کے حامل ہیں اور ان کی تحقیق لسانیات میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہیں۔ اردو کے سندھ میں پیدا ہونے کا نظریہ سید سلیمان ندوی نے دیا۔ وہ اپنی تصنیف نقوش سلیمانی میں اردو کی جائے پیدائش سندھ کی وادی کو قرار دیتے ہیں، مگر لسانیاتی تناظر میں اس خیال کو درست نہیں تسلیم کیا گیا۔ پھر حافظ محمود شیرانی نے پنجاب میں اردو کے عنوان سے اپنی کتاب میں مدلل انداز میں یہ نظریہ پیش کیا کہ جسے ہم اردو کہتے ہیں وہ سرزمین پنجاب میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے بعض تاریخی دلائل بھی پیش کیے ہیں، مگر یہ نظریہ بھی قابل قبول نہیں ہو سکا۔ پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں بخوبی اس نظریے کی تنقید کی ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور بھی شیرانی صاحب کے ہم خیال نظر آتے ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی نے اردو کے دکن میں پیدا ہونے کا نظریہ پیش کیا اور اردو کی ابتدا کے بارے میں لکھا، یہ امر تقریباً تصفیہ شدہ ہے کہ اردو مسلمانوں اور ہندوؤں کے باہمی میل جول سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے جن اصحاب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی ابتدا سندھ اور دکن سے ہوئی، وہ ایک حد تک غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمانوں کی آمد سب سے پہلے انہی مقامات پر ہوئی۔ مگر ان کا یہ نظریہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اردو کے برج بھاشا سے پیدا ہونے کی دلیل پیش کی اور اپنی کتاب آب حیات میں لکھا کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے۔ مگر آزاد کے اس خیال کی تردید کئی لوگوں نے کی اور محققین نے ان دونوں زبانوں یعنی برج بھاشا اور اردو کے تقابلی مطالعے اور لسانیاتی تجزیے سے یہ ثابت کر دیا کہ ان دونوں زبانوں میں ماں بیٹی کا نہیں بلکہ بہنوں کا رشتہ ہے۔ اسی طرح اردو کے کھڑی بولی سے پیدائش کا نظریہ بھی پیش کیا گیا، جس کی روح سے اردو کی اصل کھڑی بولی قرار پاتی ہے۔ مثال کے طور پر گیان چند جین اپنے ایک مضمون اردو کے آغاز کے نظریے میں لکھتے ہیں، اردو دراصل کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی دہلی اور مغربی یوپی کی بولی ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ یہ پنجاب کی زبان پنجابی کی اولاد ہے۔ اگر کھڑی بولی پنجابی سے نہیں نکلی تو اردو بھی پنجابی سے نہیں نکلی۔ اس سلسلے میں شوکت سبزواری اور سہیل بخاری کے خیالات ملتے جلتے ہیں۔ اردو کے آغاز و ارتقاء کے سلسلے میں اور لسانیات کی روشنی میں سب سے قابل قبول نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان نے پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق اردو 12ویں صدی کے اواخر میں دہلی اور نواح دہلی میں کھڑی بولی سے تشکیل پذیر ہوئی ہے، جس پر شروع میں ہریانوی کے اثرات پڑے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، اردو زبان کے آغاز سے متعلق یہ چند باتیں تھیں۔ امید کرتا ہوں آپ اس گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔